الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی عظیم بڑی اعلیٰ محنت دی ہے۔ یہ دعوت کی محنت اس امت مسلمہ کی دنیا اور آخرت کے بننے کی محنت، یہ دعوت کی محنت اس امت مسلمہ کے جملے مسائلوں کے حل ہونے کی محنت، انفرادی اور اجتماعی جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل اللہ نے دعوت کی اس عظیم دعوت کی اس اعلیٰ محنت میں اللہ نے اپنی قدرت سے رکھا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ محنت اور یہ کام ہمارا اصل کام ہے۔ جب تک ہم اس محنت میں اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق قربانیوں کے ساتھ مجاہدوں کے ساتھ اس راستے میں چلتے رہے، لگے رہے، پھرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو ایمان سے، عبادت سے، علم سے، اخلاق سے، الغرض دین کی ساری صفتیں زندگیوں میں اللہ زندہ کرتا رہا۔ امت کی زندگی دین کی نمونہ بنی، اس کے ایمان پہاڑوں کی طرح، اس کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر مضبوطی کے ساتھ، اس کے دلوں سے مخلوق اسباب چیزیں کا نہ ہونے کا یقین دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا۔ اس دعوت میں لگنے سے، اس دعوت کی مبارک محنت میں لگنے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ اعمال دیے جن عملوں پر اللہ کی غیبی مددیں شامل حال رہی۔ اس محنت کے ذریعے سے امت دین کا، اعمال کا، عبادت کا، اخلاق کا، ایثار ہمدردی کا نمونہ رہی۔ ایسی پیاری محنت صحابہ اس کے نمونہ ہیں، اور ہم سب کو اس محنت میں لگنے سے ساتھ ساتھ صحابہ کی زندگی کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ صحابہ کی زندگی سے ہمیں رہبری ملے گی۔ ہمیں اس محنت میں لگ کر اپنے یقینوں کو درست کرنا ہے، ہمیں اس محنت میں لگ کر اپنے اندر فکر آخرت لانا ہے، ہمیں اس محنت میں لگ کر اللہ کی ذات کا یقین دلوں میں اتارنا ہے۔ ہاں، اور یقین اور یہ ایمان بڑی بنیادی چیز ہے، جڑ ہے یہ۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو قربانیوں پر قدم اٹھتے ہیں۔ جب ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے، جب دلوں میں فکر آخرت صحیح ہوتی ہے تو دعوت کے ہر عمل عظمتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے مقامی کام ہو یا بیرونی نقل و حرکت۔ اندر کی طاقت ہے، وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے جو آدمی کو دین پر بھی چلاتی ہے، حق پہ چلاتی ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اس محنت میں لگ کر ہر ایک، میں بھی اور آپ بھی اس کو ٹٹولیں، اس محنت میں لگ کر یقین بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ اس محنت میں لگ کر وہ ایمان جو صحابہ کا ہے وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اس محنت میں لگ کر فکر آخرت جو اصل مقصود ہے بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی؟ اس پہ نگاہ رکھنا پڑے۔ جب جب آخرت کی فکریں کم ہوئیں، جب جب ایمان میں ضعف آیا، عبادت بھی بے جان ہوئی اور دعوت کے تقاضے بھی زندگی سے نکلے، چلے عدو ہو گیا، مقامی کام کمزور پڑ گیا، یہ صرف ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، فکر آخرت کی کمزوری کی وجہ سے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے ہمیں اس محنت میں لگ کر ہمیں زندگی کی آخری سانس تک صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ صحابہ اکرام اس محنت میں آخری دم تک قربانیوں کے ساتھ چلتے رہے، لگے رہے اور کرتے بھی رہے۔ یہ کام ہی ہے، یہ خالی چلے اور 4 مہینے کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ جن لوگوں نے اس کام کو اپنا کام بنایا، جن لوگوں نے اس کام پر اپنی جان و مال بے دریغ جھونکی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ملک بدلوائے، ملکوں میں ہدایت کے چشمے جاری ہوئے، شہر کے شہر بدلے، ہزاروں لاکھوں زندگیاں بے دینی میں ڈوبی پڑی تھی، اس دعوت کی محنت نے
ہزاروں لاکھوں زندگیوں کو دیندار زندگی بنائے، سنت شریعت کی زندگی بنائے. اور سچ بڑا پیارا کام. آپ اس زمانے میں، اس زمانے میں صحابہ سے ملک بدلے، اس زمانے میں اللہ نے ان مخلصین کی قربانیوں پر ملک بدلے، ملک بدلے. جہاں دعوت کا وجود نہیں، دعوت کے کام کا دور دور پتہ نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی قیام کی جگہ نہیں، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں. بتاؤ کس طرح ان ملکوں میں کام کرا ہوگا کہ آج وہ ملک دعوت کے ملک بنے، آج وہ ملک دینداروں کے ملک بنے، آج وہ ملک سنت شریعت کے ملک بنے، آج وہ ملک یورپ کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ملک بنے. کیسا کام کیا ہو دوستوں بزرگ. کیونکہ یہ کام قربانی چاہتا ہے، یہ کام قربانی چاہتا ہے. جتنی قربانیاں لگیں گی اس کام میں اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں پر لوگوں کی زندگیوں کو بدلیں گے، علاقوں کو بدلیں گے. اب اللہ نہ کرے آپ ہمارے عزیز ہیں، یہ چھتیس گڑھ ہمارا چھتیس گڑھ ہے. آپ کل مغرب کے بعد کارگزاری سنیں. آپ کئی سالوں سے 15 مسجدوں میں کام ہے، 15 میں کام ہے، 16 مسجد نہیں ہو رہی. سالوں کی محنت میں ایک آدھ اٹھیے بن گئے. یعنی سچا کام یہ کہاں ہے؟ آپ سوچیں ذرا، امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا حال ہے؟ بتائیں آپ، امت میں دینداری بڑھ رہی ہے یا بے دینی بڑھ رہی ہے؟ سوچیں ذرا. امت کے گھرانوں کے کیا حال ہے؟ امت کی ماں بہنوں کے کیا حال ہے؟ امت کے جوانوں کے کیا حال ہے؟ اطراف میں ضلعوں کے علاقوں کے کیا حال ہے؟ ہم نگاہ ڈالیں تو ہماری نیند اڑ جائے. صحیح اگر درد غم ہے امت کا، صحیح دین کے مٹنے کا اگر درد غم اندر اتر آئے تو ہماری نیندیں اڑ جائیں، ہمیں کھانے اچھے نہ لگیں. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، امت کنارے میں پہنچ چکی. یہی ایک سہارا ہے، وہ ہمارے پاس ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم محنت دی کہ خود کی زندگی میں بنے اور اس کی محنت سے علاقے بدلے، اس کے ذریعے سے ضلع بدلے. اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری محنت دی ہے، بڑی عظیم محنت دی ہے، دنیا آخرت کے بننے کی محنت. حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے یہ کام اس امت مسلمہ کے دنیا اور آخرت کے جملے مسائلوں کا حل ہے، حل ہے اس کا. انفرادی اجتماعی سارے مسائلوں کا حل ہے. امت کی بے دینی دور اسی کام سے ہوگی، امت دیندار بنے گی اسی کام سے بنے گی، امت کی زندگی دیندار بنے گی اسی کام سے بنے گی، محلے دیندار محلے بنیں گے اسی کام سے بنیں گے، ضلع دیندار ضلع بنیں گے اسی کام کے ذریعے سے. یہ کام ہے وہ یہ اللہ پاک اپنی قدرت سے کر رہے ہیں. جہاں قربانی دے رہے ہیں، جنہوں نے دعوت کو اپنا مقصد زندگی بنایا، جنہوں نے دعوت پر جان و مال بے درخت جھونک رہے ہیں، اللہ ان سے ملک بدلوا رہا ہے، اللہ ان سے ضلع بدلوا رہا ہے، اللہ ان سے علاقے کے علاقے بدلوا رہا ہے. سچ ہے، یہ کام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے. یہ بڑا زبردست کام ہے، اس کا بدل قیامت کے دن دیکھنا ہے کیا اللہ دے گا. وہ زندگی جو اصل ہے، وہ زندگی میں کیا ملے گا اس محنت پر، آپ دیکھنا. یہ بہت بڑی عظیم محنت، اس سے بڑی کوئی محنت نہیں، اس سے اعلیٰ اس امت کی کوئی محنت نہیں. صحابہ اس کے نمونہ ہیں، ہر ایک نے اس کام کو زندگی کے مقصد بنایا، ہر ایک نے اس کام پر اپنی جان و مال کو بے دریغ جھونکا ہے. یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ گرا پڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی مرد کا کام نہیں ہے، یہ نبوت کا کام ہے، ختم نبوت کا کام ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ کام ہمیں ملا ہے. یہ کام امتوں کا نہیں ہے، یہ کام نبیوں کا کام ہے. یہ تو ختم نبوت کی، تو پھر بھی ہمیں کام مل گیا. ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں. بڑا بھاری کام مل گیا.
اسی حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے یہ کام قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا ہیرا ہے، کوئی معمولی کام تھوڑی، عزتوں کو چوٹی میں پہنچانے والا کام ہے۔ زندگی کو سنت شریعت پہ لانے والا کام ہے، اللہ کے غیبی خزانوں سے مددیں اتروانے والے کام ہے، اپنی ذاتی زندگی سے، اپنے گھرانوں سے، اپنی بستیوں سے بے دینی کو مٹانے والا کام ہے یہ دعوت کا کام، یہ کام ہے۔ تو درخواست یہ تھی کہ ذرا چہرہ مبارک اوپر کر کے سنیں، آپ نے سر جھکا لیا تو پھر آنکھیں بند کر لیں گے، اور پھر آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر آپ یہاں نہیں رہیں گے، ذرا تو سر جھکائے بیٹھے ہیں، ان سے مؤدبانہ درخواست ہے ذرا چہروں کو اوپر کر لیں، ذرا پڑوس والوں کو اشارہ کر دو کہ آپ کا چہرہ نیچے ہے، ذرا اوپر کر لیں۔ یہ سونے کی مجلس تھوڑی ہے، اور یہ نہ مراقبے کی مجلس ہے، یہ تو سننے کی مجلس ہے، کہنے کی مجلس ہے۔ جزاک اللہ، تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ غور تو کریں۔ سچ کہتا ہوں ہمارے علاقے ہمارے محلے کہاں جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کی زندگی کہاں جا رہی ہے، ہمارے جوان کہاں جا رہا ہے، آپ غور تو کریں ذرا، صحیح فکر کریں گے، صحیح غور کریں گے تو نینے ہو جائیں۔ آج امت وہاں پہنچ رہی اور اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں اس عظیم کام کے لیے چنا ہے۔ یہ کام ہے دوستوں کو، بڑا زبردست کام ہے، نفع ہی نفع ہے اس کام میں، خیر ہی خیر ہے اس کام میں، زندگیوں کا بدلنا ہی بدلنا ہے اس کام میں۔ کام محنت کرنے والوں نے قربانی دے کر ملک بدل لیے، شہر کے شہر بدل دیے اللہ نے اپنی قدرت سے، لیکن اس پر ان کی قربانیاں لگی، ان کی جوانیاں لگی، ان کی زندگیاں لگی، انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے، پھر امت بنی، پھر علاقے بنے، پھر عملہ بنا ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں برکت دے، ان کا سایہ تقدیر ہمارے پر قائم رکھے۔ ہم دیکھیں، اصل ہمیں صحابہ کو دیکھنا ہے، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کی زندگی ہر وقت سامنے رکھیں تو پھر ہماری قربانی نظر نہیں آئے گی، پھر ہماری محنت نظر نہیں آئے گی اگر صحابہ سامنے ہوں گے۔ تو بزرگوں، اس کام نے تو ملک بدلے، اس کام نے تو لاکھوں کروڑوں کی زندگی بدلی ہے، یہ تو ایسا پیارا کام ہے جس کام کے ساتھ اللہ کی تائید ہو، اللہ کی مدد ہو، کتنا بھاری کام ہے، کتنا اونچا کام ہے۔ حضرت جی مولانا صاحب نے کئی بار اس قصے کو سنایا، اس حدیث کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 5000 اشرفیاں لے کر حاضر ہوئے۔ 5000، ارے کتنی، 5000 اشرفیاں لے کے حاضر ہوئے، اور یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5000 اشرفیاں میرے پاس ہیں، اور یہ میں ان کو غریبوں میں، محتاجوں میں، یتیموں میں، مصیبت زداؤں میں خرچ کر دوں۔ ان 5000 اشرفیوں کو غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مصیبت زدہ میں خرچ کر دوں تو کیا اللہ کے راستے کا بدل بن جائے گا؟ کیا اللہ کے راستے کا بدل ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے تیری 5000 اشرفیاں غریبوں میں، مصیبت زداؤں میں، بیواؤں میں خرچ کرنا اللہ کے راستے کا بدل، تو کیا جو لوگ اللہ کے راستے میں سو رہے ہیں اس کا بھی بدل نہیں بنے گا؟ جو سو رہے ہیں اس کام کا کوئی بدل نہیں ہے، جب تک وہ اس کام کو اپنا کام بنا کے پھری
جب تک امت اس کام پر جان و مال بے دریغ لگاتی رہی، یہ خود بھی چمکتی رہی. اس کی زندگی ہے ایمان سے لبریز، سنت شریعت والی زندگیاں، یقین کامل، فکر آخرت. اس کی نگاہیں، اس کی چلنا، اس کا پھرنا، اس کی زندگی بتاتی تھی کہ ان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے اور ان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے. اور ایسی عبادت، ایسے اعمال، ایسی نمازیں کہ اللہ کی مدد فوراً آئے، اللہ کی مدد فوراً آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی دی، اور دعوت میں جو وسائل آئے ان کا حل دیا اعمال. ارے عملوں سے مسئلے حل ہوں گے، عملوں پر اللہ کی مددیں آئیں گی. یہ امت عمل والی ہے. دنیا میں بھی مصیبت پریشانی کے وقت میں اللہ پاک عملوں کی برکت سے کام کرتے ہیں اور اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. بے شمار واقعات، بے شمار واقعات. دوستو بزرگ، اور الغرض زندگی میں ایسی عبادت، ایسی نماز، ایسا علم، ان کا ہر عمل علم والا، ایسی ندامت، ایسی توبہ، ایسا اللہ تعالیٰ سے تعلق صحابہ کی. ہر صفت پوری زندگیوں میں اس دعوت کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے اس کام میں رکھنے والوں کی دعاؤں میں اثر، دعاؤں میں جان، ان کی دعاؤں پر اپنے کیا لوگوں کا کام بنتے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ دائی ہیں، لوگ جانتے ہیں ان کی دعا پر کام بن جاتے ہیں. لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر بھی ہمارے سفر آگے پیچھے ہو رہا ہے. ہماری زندگی دعوت کے نصاب سے ہٹ گئی، حالانکہ وہ نصاب سے آگے جانا ہے، دعوت کو مقصد بنانا ہے. تو پھر علاقے بدلیں گے. لوگ ہدایت پر آئیں، لوگوں کی زندگی دیندار بنے، علاقے بدلیں. اس کے لیے تو قربانیاں ہیں، اس کے لیے تو دعوت مقصد زندگی. ترتیب پر چلنے والوں سے ہدایتیں نہیں آئیں گی، ترتیب پر چلنے والوں کی زندگی خود بن جائے گی، لیکن علاقے نہیں بدلیں گے. علاقے تو تقاضوں پر، قربانی پر چلنے والوں سے بدلتے ہیں اور بنتے ہیں. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے عملوں میں طاقت رکھی ہے، عملوں میں اللہ تعالیٰ نے کاموں کا بننا رکھا ہے، مسائلوں کا حل بھی رکھا ہے. بے شمار واقعہ حیات الصحابہ میں ایک قلی ہے، وہ لوگوں کے سامان لاتے لے جاتے. ایک نوجوان ملا، پولیس سے کہا کہاں جا رہا ہو؟ کہا فلاں شہر جا رہا ہوں. کہا مجھے بھی چلنا ہے، مجھے بھی لے چلو. اجرت طے ہو گئی. شریف آدمی، نیک آدمی تھے. اس نوجوان کو بٹھا دیا سواری پر، اور وہ سواری جس راستے سے قلی جایا کرتے تھے اس سے چلنے لگے. اس نے نوجوان نے کہا نہیں، یہ راستہ دور کا ہے، ایک راستہ جو میں جانتا ہوں یہ قریب کا ہے، اور جانور کے لیے سبزہ بھی، اس راستے سے چلو. اس نیک آدمی نے اس پہ بھروسہ کیا اور اس کے کہنے سے اس راستے پر سواری ڈال دی. وہ سواری بیابان جنگل میں پہنچی، راستہ ختم. یہ نوجوان اترا، خنجر نکال کر اسے ہلاک کرنے لگا. اس سے کہا کہ مجھے کیوں ہلاک کر رہا ہے؟ سامان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، سواری کی وجہ سے، یہ سب لے لے مگر مجھے مارے مت. کہا نہیں، پہلے میں مارتا ہوں پھر بھی لیتا ہوں، یہ میرا رسول. پھر انہوں نے کہا کہ پھر ایک کام کر، جب تو نے یہی کر لیا مارنا، تو مجھے ایک تمنا ہے میری، پوری کر لینے دے. کہا کیا تمنا ہے؟ کہا مجھے 4 رکعت نماز پڑھ لینے دے، 4 رکعت نماز پڑھ لینے دے. 4 رکعت نماز پڑھی. محنت کریں گے عملوں میں حقیقت لانے کی، تو یہ عمل غیبی مدد اتروا دیں.
دعوت میں لگ کر ہمیں محنت کر کے عملوں کو جاندار بنانا ہے. عملوں سے اللہ کام بنا دے، ان عملوں کو صحیح کرنا وعدہ. نماز پوری کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور ایک مرتبہ دعا پڑھی، یا ودود یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید. یہ دعا پڑھی، ایک مرتبہ پڑھی، پھر دوسرا کے پڑھی اور پھر تیسرا کے دعا پڑھی. جب تیسرا کی دعا پوری ہوئی تو ایک شخص ظاہر ہوا اور آ کر اس ظالم کو ہلاک کیا. یہ دعا پوری کر کے اس کی طرف بڑھے کہ تم یہ بتاؤ ہو کون؟ تو اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تو نے پہلی مرتبہ نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھی تو تیری دعاؤں پر آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے گئے. جب تو نے دوسرا کی دعا پڑھی تو تیری دعاؤں پر فرشتوں میں کوہرام مچ گیا کہ اللہ کے نیک بندے پہ ظلم ہو رہا ہے. جب تیسرا کی تو نے دعا پڑھی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ پروردگار تیرے نیک بندے پہ ظلم ہو رہا ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے، تیری مدد. اور پھر اس نے کہا کہ سن، جو مسلمان مصیبت و پریشانی کے وقت میں 4 رکعت نماز پڑھ کے جس طرح تو نے دعا کری ہے، جو دعا کرے گا اللہ اس کی بھی ایسی مدد کرے گا جیسے تیری مدد کرے. اعمال پر مدد ہے اور ہمارے کام اللہ کی مدد سے بنیں گے، ہماری حفاظت اللہ کی مدد سے ہوگی. اس لیے امت کو اعمال پہ لانا ہے. ایسی محنت ہو کوئی بے نمازی نہ ہو، ایسی فکر ہو کوئی بے نمازی نہ ہو، نہ گھر میں نہ محلے. 100% نمازوں کا ماحول اللہ قائم کرائے. امت کے کام اعمال سے بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اعمال والا بنا کے گئے اور یہ اعمالوں میں حقیقت آئے گی دعوت کے ذریعے، اعمالوں میں جان آئے گی دعوت کے ذریعے سے. دعوت اس لیے دوستو بزرگوں، یہ کام ہے جو علاقے کے علاقے یوں کہا جائے غلط نہیں ہوگا کہ بے دینی میں ڈوبتے چلے جا رہا. ایسی بری بری کارگزاریاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم تو اطمینان سے آپ کے داری زندگی میں مومن پورے میں رہتے ہیں اور علاقوں میں جاؤ جہاں 200 وہ ہیں 5 ہمارے ہیں، ان کا کیا اثر ہو رہا ہو، کیا ان پر مصیبتیں آ رہی ہوگی. جاؤ تو ذرا ان کی خبر گیری کرو تو حال احوال لو تو پھر پتہ چلے گا. ایسی بری کارگزاری. اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسلمان بحثیت تو ہے نہیں، غریب بیچارہ زیادہ ہے. لاک ڈاؤن میں سارے دھندے چوپٹ، سارے کام دھندے بند. اس غریب مسلمان نے کسی غیر سے قرض لیا سود پر، اپنا پیٹ تو بھرے گا، اپنے بچوں کا. لیکن صحابہ کرام اس میں احتیاط برتتے، پیٹ بھرنا ہے حلال سے بھرنا ہے، حرام سے نہیں بھرنا. فاقے برداشت کر، فاقوں میں رہ لیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے. یہ صحابہ کی عادت سے بند. لیکن آج امت میں صفت ہی نکل گئی، نہ حرام نہ حلال کچھ نہیں، بس پیٹ بھرنا ہے. ارے ایسے پیٹ نہیں بھرنا، پیٹ بھرنا نہیں ہوگا تو آپ کا بھرنا ہوگا حرام سے اگر پیٹ بھر رہا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں کمائیوں کے نقشوں کو بھی صحیح کرنا ہے. ہماری عبادت میں جان حلال کمائی کے اوپر، حلال غذا کے اوپر بھی چھپی ہے. ہماری عبادت میں حقیقت حلال غذا میں چھپی ہے. اس لیے حلال کمانے کو بھی ہم اپنی زندگی میں لائیں. تو اس بیچارے نے قرض لیا سود سے. اب وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، کوئی دھندا پانی ہوا نہیں، اس کا قرض ادا نہیں ہوئی، بڑھتا گیا قرض، سود بڑھتا گیا. ایک دن وہ شخص آیا غیر مسلم اور یوں کہا کہ مجھے آج پیسے چاہیے. اس کی نگاہ اس کے گھر میں جوان بچی پہ پڑ گئی اور یوں کہنے لگا اگر تم نے میرے پیسے نہیں لوٹائے شام تک یا کل تک تو میں اس بچی کو لے جاؤں گا. اب کہاں سے کرتا؟
خیروں میں رہ رہا ہے، کوئی اسباب نہیں، کوئی مسلمان بیچارہ خیر خواہ نہیں، کوئی مصیبت میں سہارا دینے والا نہیں مسلمانوں کا مسلمان. بہت کوشش کری، پیسے نہیں ہوئے، وہ مردود آیا اور جوان بچی کو لے گئے. جن علاقوں میں اس وقت دوست مجھے کو پھرنا ہے، اللہ کے واسطے علاقوں کو سنبھالنا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو سنبھالنا ہے. ایک ایک مسلمان ایمان پر جم جائے، ایک ایک مسلمان اعمال پہ کھڑا ہو جائے تاکہ اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ اس کے کاموں کو بنائے. یہ ہمارے چلے 4 مہینے علاقوں میں جب لگیں گے، اس سے علاقے کے مسلمانوں میں بیداری آئے گی، اس سے مسلمانوں میں ہمتیں پیدا ہوں گی، اس سے مسلمان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، اس سے مسلمان مسجد والی اعمال میں لگیں گے. اس وقت کی جماعتوں نے علاقے کے مسلمانوں کو سہارا بنے. میرے دوست، ایسے عجیب حالات، ایسے حالات، اللہ امت کے حال کو دور کر. اور یہ حالات امت کے بدلنے کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس امت کی دعوت کی محنت کے ذریعے سے بدلے. یہ دعوت ایسی پیاری محنت، ہاں، خود کے بھی بدلیں گے، امت کے بھی بدلیں گے. ایسی پیاری محنت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے والا بنا دے. ارے آمین تو کہیے. صحابہ نے اس محنت کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا تو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں کلمے کو پھیلایا، پورے عالم میں دین کو چمکایا. صحابہ کی تمنائیں ملکوں میں جا کر دین کے چمکانے کی کیا تمنائیں تھیں، سچ کہہ رہا ہوں، کیا تمنائیں. اللہ کے راستے میں نکل کر اور مجمع کو جمع کر کے خطبہ کہہ رہا ہے کہ سواریاں ختم کر لو، کشتیاں جلا لو. لوگوں نے کہا سواریاں ختم کرا رہا ہو، کشتیاں جلوا رہا ہو تو واپس کیسے جائیں گے اپنے گھر و وطن. کہاں ہم دنیا اس ملک میں اس نیت سے آئے ہیں، یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا یا ہماری خبریں بنے، یا اللہ کا دین چمکے گا یا ہماری خبریں بنے. صحابہ اس نیتوں کے ساتھ پھرے. یہ کام ہے دوستوں بزرگوں. آپ معذوریوں میں 90-95 سال کی عمر ہے، بیمار ہیں، جماعت جا رہی ہے، سامان سفر لے کے وہ بھی آ گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ معذور ہیں، اگر آپ نہ جائیں تو کوئی آپ پہ حد نہیں ہے. آپ کے بیٹے جا رہے ہیں اور آپ نے بہت صبر کریں، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بھی رہے. اللہ کے نبی مہمان رہے جب مدینہ آئے آپ، اور آپ ایسے ہیں اور آپ کی قربانی گرائی جائے. جب سب کی سن چکے تو قرآن کی ایک آیت پڑھی، تم سب مجھ سے رکنے کو کہہ رہا ہو اور اللہ مجھ سے جانو کہہ رہا ہو، ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں راہ خدا میں نکلو. ہر حال میں نکلنے کا کام ہے، یہ ہر حال میں نکلنے کا کام ہے. جب تک نکلتی رہی یہ امت بلندیوں پہ رہی. اس کا نکلنے سے دنیا میں ایمانی ماحول، عبادت کا ماحول، اچھائیوں کا ماحول بڑھتا رہا، پھیلتا رہا. اس امت کا اس کام سے رکنا، اس امت کا اس کام سے رکنا، اس امت کا اس راستے میں نہ نکلنا، یہ بہت بڑا جرم عظیم ہو گیا. اس سے بڑا نقصان ہو گیا. آج پوری دنیا میں امت میں جو بے دینی کی آگ لگی ہے وہ دعوت کی محنت کے چھوڑنے کے نتیجے میں نہیں. دعوت کی محنت چھوڑ دی، اس لیے امت بے دینی میں ڈوب گئی. ذلتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں بچی، مسلمانوں کے گھر محفوظ نہیں بچے. اگر اس کو بچانا ہے تو دعوت پر قربانیوں کے ساتھ چلنا ہے تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے. آپ انفرادی اور اجتماعی سارے مسائل، جتنے مسائل آ رہے ہیں، قسم کھا کے یہ کئی بات کہی جا سکتی ہے، یہ سارے مسئلوں کا حل دعوت ہے، دعوت ہے، دعوت. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس نکلنے سے خود کا ایمان بھی بڑھے گا،
اس نکلنے سے خود کا یقین بھی بڑھے گا، اس نکلنے سے خود کے اندر بھی فکر آخرت آئے گی، نکلنے سے ایسے اعمال، ایسی گریہ ازاری، ایسی تہجد، ایسی دعائیں اللہ کرا دیں گے جو مسئلوں کا حل بنتی چلی جائیں۔ نکلنا ہمارا خاص عمل ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جمعے کے دن جماعت روانہ کری، جمعے کے دن جماعت روانہ کری، صبح فجر کے بعد ہدایت دے کر جماعت روانہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اس جماعت میں سے ایک صحابی، ایک ساتھی پہ نگاہ پڑی، ان کا نام عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تم گئے نہیں؟ تمہیں تو صبح جماعت میں جانا تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت تو صبح چلی گئی، کہا تم تو نہیں گئے؟ کہ اللہ کے نبی میں زندگی کا آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے رک گیا، شاید اب دوبارہ آپ کے پیچھے جمعہ میں پڑھ بھی سکوں یا نہ پڑھ سکوں، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے رکا ہوں، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا، اور کوئی غرض نہیں میری رکنے کی، صرف آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، مجھے آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنا ہے، اور کوئی غرض نہیں، صرف جمعے کی نماز پڑھ لوں آپ کے پیچھے، شاید دوبارہ پڑھ بھی سکوں یا نہیں پڑھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں اور ان میں کتنا فرق ہو گیا، کہا آدھے دن کا ہوا ہے، وہ فجر کے بعد گئے میں جمعہ پڑھ کے نکلوں گا، وہ فجر کے بعد گئے میں جمعہ پڑھ کے نکلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں عبداللہ تم میں اور ان میں 500 برس کا فرق آ گیا، وہ 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، تم 500 برس کے بعد جنت میں جاؤ گے، جمعہ پڑھنے کے لیے رکے تھے، اتنی سی داخل۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اے عبداللہ اگر تمہارے پاس پوری دنیا کے مال ہو، پوری دنیا کا مال تمہارے پاس ہو، اور وہ مال تم بھلے کاموں میں خرچ کرو، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، تو عبداللہ تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، تو صبح اللہ کے راستے میں گئے، تو صبح اللہ کے راستے میں۔ تبوک پہ 3 صحابی رک گئے تھے، 3 صحابی رکے تھے، خوشحال تھے، سہولتیں تھیں، سواری بھی تھی، بس یہ کرتے کل چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، کل کرتے کرتے نہیں جا سکے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ وہ تینوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ جب وہ دو ادھر چہرہ کیا تو وہ ادھر، آپ نے ادھر چہرہ کر لیا، وہ ادھر آئے تو ادھر چہرہ کر لیا، اور آپ نے اتنا نہیں کیا، اعلان کر دیا ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے، ان سے کوئی لین دین نہ کرے۔ کیا جرم تھا؟ کیا نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا عبادت نہیں کر رہے تھے؟ کیا ذکر نہیں کر رہے تھے؟ دین کے سارے ارکان پورے حقیقت کے ساتھ کر رہے تھے، پھر آپ نے چہرہ مبارک پھیر دیا، پھر سلام و کلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جا سکتے تھے اور نہیں گئے۔ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا ہے بڑا جرم عظیم ہے اس امت کا۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو سمجھ بوجھ دے دے، اس کا فہم دے دے، اللہ اس کام کو ہمارے زندگی کا مقصد بنا۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، جس سے اس زمانے میں اس کام کے ذریعے سے ملک بدلوا کے چلے گئے، ملک بدلوا کے چلے، کیا قربانی دی انہوں نے۔ انگلینڈ ایک ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، سن 62 میں حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ حج میں تشریف لے گئے،
وہاں گجرات کے ایک حافظ پٹیل حافظ ہیں، وہ تھے، اب تو انتقال ہو گیا، وہ بھی حج میں گئے۔ حضرت مولانا یوسف نور اللہ مرکزوں نے حافظ پٹیل کی تشکیل کری اور یہ کہا تم انگلینڈ جاؤ، انگلینڈ میں ہجرت کرو، انگلینڈ میں کام کی بہت ضرورت ہے۔ انگلینڈ چلے گئے، ایک آدمی دائی بن گیا، پورے ملک میں کوئی کام نہیں، اور ایسا بے دین ملک ہے، اگر کوئی دیندار چلے جائے تو بے دین بن کے آئے، ایسا بے دینی کا ماحول۔ پورے ملک میں ایک مسجد لندن میں چھوٹی سی، پورے ملک میں کوئی مسجد نہیں، کوئی جماعت کا ٹھکانہ نہیں، کوئی جماعت کا ساتھ دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کام کرا ہوا، کیسے کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس ایک آدمی کی قربانیوں پر، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آدمی کی قربانیوں پر، فکروں پر پورے ملک کو دعوت کا ملک بنائے، شہر کے شہر دیندار شہر اللہ نے بنائے۔ جہاں ایک مسجد تھی 1400 مسجدیں، بڑے بڑے چرچ، بڑے بڑے گرجے مسلمانوں کو خرید کر وہ عبادت گاہ بنائے، مدارس بنائے، مسجدیں بنائے۔ ارے یہ وہ محنت ہے اس زمانے کے، ایسے بدترین ملک دیندار بنے اسی محنت سے، اسی محنت سے۔ تو ہمارے ضلع کیوں نہیں بدلیں گے، ہمارے حلقہ محلے کیوں نہیں بدلیں گے، بشرطے کہ ہم قربانی کے ساتھ اس کام کو کریں، اس کام کو اپنا کام بنائیں۔ یہ کام ہے دوستو بزرگوں، یہ کرنے کا کام ہے، یہی امت کا سہارا ہے۔ امت اسی سے بچے گی، ایمان پر، اسی سے بچے گی، دینداری پر، اسی سے بچے گی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، آپ ہم سے زیادہ اپنے علاقے کے حال سے واقف، علاقوں کے آپ جائیں گے، جب پھریں گے تو پتہ چلے گا امت کہاں پہنچ چکی۔ یہ وقت رکنے کا وقت نہیں ہے، پھرنے کا وقت، امت کو سنبھالنے کا وقت، امت کو بچانے کا وقت ہے۔ امت ایمان پہ باقی رہے، امت عبادت پہ باقی رہے، امت کی عزتیں بچ جائیں، امت کے گھرانے بچ جائیں، وہ بچیں گے دین سے، اور دین آئے گا دعوت سے، امت دیندار بنے گی دعوت سے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ملکوں کے بھی عجیب حال ہے، ملک بھی پیاسے پڑے ہیں۔ 2.5 سال سے جماعتیں گئی، اللہ کا کرم ہے اب دروازہ کھل گیا۔ جب یہاں 70 سال جو دعوت کا مرکز ہے پورے عالم کا، یہاں 2.5 سال کی کمزوریوں نے امت کو کہاں کتنا کمزور کر دیا، تو جہاں کوئی جماعتیں نہیں گئی، کوئی نقل و حرکت نہیں ہو رہی، تو ان ملکوں کو تو پتہ نہیں کیا حال ہو۔ ابھی بنگال کی 3-4 جماعتیں دوسری سال لگا کر آئیں، بگراہٹ میں ایک جوڑ تھا، وہاں جانا ہوا، ان جماعتوں کی کارگزاری ہوئی ایسے مجمع میں، جن ملکوں میں انہوں نے کام کیا، ان ملکوں کی کارگزاری جب مسلمانوں کی سنائی تو بہت عجیب ہے، کہنے کو بڑے خوشحال ملک ہیں، لیکن انتہا سے زیادہ امت میں بے دینی بھری پڑی۔ کہنے لگے کہ ہم لوگ نوجوانوں کو کش کر کے مسجد میں لاتے اور ان سے وضو کراتے اور ان کو نماز کا کہتے، تو نماز کی جب نیت باندھتے تو کوئی ادھر منہ کر کے باندھ رہا، کوئی ادھر منہ کر کے باندھ رہا۔ ان کے نوجوانوں کو اتنا شعور نہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نیت باندھنا، وہ اتنا بھی نہیں جانتے، ایسے برے۔ ایک مسلمانی ملک، اس کے تو عجیب حال، وہاں کے مرد زیادہ تر، کوئی ایک درخت کی پتی ہے، وہ اس پتی کو چباتے ہیں، وہ نشہ باری پتی ہے، وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں، محلے کے محلے اسی میں ڈوب، بیچاری ماں بہنیں مزدوریاں کرتی ہیں اور اپنی زندگی بچوں کی گزارتی ہیں، اور ہم اپنے گھر بیٹھے ملک کے ملک بے دینی میں ڈوب رہے ہیں، اس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے، ملکوں میں نہ پھرنے کی وجہ سے۔ ان ملکوں کو بچانا ہے، صحابہ کی طرح وہ ملک میں پھرے، عالم میں پھرے تو پورے عالم میں۔ دوستو بزرگوں، اس وقت بہت اشد ہے، اس وقت تو بالکل اللہ نے اپنی قدرت سے ماحول پھر بنا دیا، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے۔ بڑے حالات آئے، اللہ نے حالوں سے نجات بچا لیا، ورنہ مسجد میں آنا مشکل تھا،
نماز پڑھنا مشکل تھا، جماعت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اشد دوستو بزرگوں، نیت کرو کہ اللہ کے راستے میں قربانیوں کے ساتھ چلیں گے۔ ارے ذرا زور سے انشاءاللہ تو کہیے۔ اب دوستو بزرگوں، ہمارے اختیار میں پکی اور سچی نیتیں کرنا ہے، ہمارے اختیار میں پکی اور سچی نیتیں کرنا ہے، اپنی سی کوشش کرنا ہے۔ بھیجنے والے تو اللہ ہے، سب کچھ انہیں کے قبضہ قدرت میں، ہم تو اپنی سی کوشش کریں اس وقت اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور امت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور امت کو بنانے کے لیے یہی راستہ ہے، یہی کام ہے۔ اس مجمع میں جن کے 3 بار 4 مہینے لگ گئے، ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون ہے جن کے 3 بار 4 مہینے لگ گئے؟ ایک کے بھی نہیں لگے۔ 3 بار 4 مہینے جن کے لگے ذرا کھڑے ہو، جن کے 3 بار 4 مہینے لگے ذرا کھڑے ہوئیے، جن کے 3 بار 4 مہینے لگے، بس 5 6 آدمی 7 آدمی کے لگے۔ ناگپور تو بہت اچھی جگہ ہے، چھتیس گڑھ تو بڑا، 3 بار جن کے 4 مہینے لگے، یہ ہے بیرون کے لائق۔ ابھی بھی 200 بزرگوں، ابھی موقع ہیں ملکوں میں جانے کے، آگے اور شرائط بڑھ جائیں گے، پھر جانا بھی چاہیے۔ ارے آپ بیٹھیے مت حضرت، آپ بیٹھیے مت، آپ کا احسان ہوگا، آپ کھڑے ہوئے، آپ تو ملکوں میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ملکوں میں جانے کی یہ راستے ہموار کر دیں، ان کی مدد کریں۔ آپ پکی نیت کریں کہ آپ ملکوں میں ضرور جائیں گے۔ ارے کرنا ہے نیت، وہ پوری جان لگا کر کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، بھیجنے والے تو اللہ ہے۔ کتنی سعادت بندی کی بات ہوگی کہ اللہ آپ سے ملکوں میں کام لے لے، آپ سے ملک بدلوا دے، آپ سے ملک کے ملک دین و دعوت کے بنا دے اللہ، کتنی سعادت بندی کی بات۔ تو آپ پکی نیت کر رہے ہیں۔ اب آپ ادھر آ جائیے، ایک طرف آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، جائیے۔ مہینے کے تعین کے ساتھ، لمبے لمبے خرچوں کے ساتھ ملکوں میں اشد ضرورت ہے۔ اللہ کے خزانوں میں نگاہ رکھ کے نیتیں کرنا ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، ہر چیز کے، مال کے، سہولت کے، عافیت کے۔ دعا کرو کہ اللہ ان کو ملکوں میں جانا آسان کر دے، اللہ ان کی مدد کر دے، اور اللہ ہمیں بھی ملکوں میں جانے والا بنا دے۔ ہم بھی نیت کریں۔ ہماری زندگی اسی لیے، ہماری جوانی اسی لیے صحابہ کی طرح کہ ان کی زندگیوں سے، ان کی جوانیوں سے ملک ہدایت پر آئے، پورے عالم میں اللہ کا کلمہ چمکا۔ اللہ ان صحابہ کی کچھ فکروں کا اور ان کی صفتوں کا اور ان کی قربانی ہے کچھ ذرہ اللہ ہم کو بھی دے۔ اب دوستو بزرگوں، اس مجمع میں جن مستورات کے 2 بار چلے لگ گئے، ذرا وہ کھڑے ہوں۔ مستورات کے 2 بار جن کے چلے لگے، اب شرائط پہلے 1 بار کے چلے میں بیرون جا سکتی تھی بہنیں، لیکن اب 2 بار چلے لگاؤ، 2 بار چلے لگائے ہوئے، بھئی ایک ہی ہے بیچارے، 2 بار چلے لگائے ہوئے ایک ہی ہے، یہ 2 ہیں۔ ملکوں میں مستورات کی جماعتوں کی اشد ضرورت، بڑی ضرورت، یہ 3 ہوئے، 3 ہوئے، 2 بار چلے لگائے ہوئے، یہ 4 ہوئے۔ ہاں، پکی نیت کرے بیرون میں مستورات کی جماعت۔ ارے آپ کر رہے ہیں نیت تو آپ بھی اپنا حلقہ لگائیں ادھر اس کونے میں، آپ چاروں بیٹھ کے اپنا نام، اپنا مہینہ اور لمبے خرچ، ایک آدھ ساتھ ذرا جا کر ان کا پرچہ بنوا لیں، آپ چلے جائیں، ان کے نام الگ الگ جگہ کے ہیں نا۔ اچھا دوستو بزرگوں، اور اب اس وقت دوستو بزرگوں، اس وقت پوری دنیا میں اس کام میں 4 مہینوں کے ذریعے سے علاقے کے علاقے اللہ بدلنا ہے، زندگیاں بدلنا ہے۔ علاقے کے علاقے بے دینی میں ڈوبے پڑے تھے، کہنے لگے صاحب وہ 4 مہینے کی جماعت آئی، اس نے محنت کری، پڑھ کے جم کے، دن میں تھکانا، راتوں کو رونا، اس کے نتیجے میں ہمارا پورا محلہ، ہمارے پورے ضلع میں اللہ پاک نے انقلاب بنا۔ ایک جماعت مستورات کی، ناگالینڈ گئی،
تقریباً 6 مہینے پہلے لاک ڈاؤن ختم ہو رہا تھا، بلکہ وہاں لاک ڈاؤن لگا تھا، تھوڑی نرمی آ گئی، پورا ایک صوبہ ہے ناگا ڈیٹ، مسورات کی جماعت گئی، اس جماعت نے کام کیا، ورنہ مسورات کی جماعت تو ایک علاقے میں کام کرتی ہے یا ایک ضلع میں کام کرے گی؟ کیا معلوم کس انداز میں کام کیا کہ انہوں نے پورے صوبے کو محنت کا میدان بنایا، اس کے نتیجے میں نامعلوم کتنی جماعتیں چلنے کی، نامعلوم کتنی جماعتیں مسورات کے سہروزہ کی، اور ان کے جوڑ، مردوں کے جوڑ 2-2 300 لوگ وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کی ہمتوں نے، ان کی قربانیوں نے اس پورے صوبے میں حرکت پیدا کر دی، پورے صوبے میں دعوت کا ماحول قائم ہو گیا، ایک بڑا مجمع 4 مہینے چلے لگانے کے لیے بھوپال بھی آئے، پھر نظام الدین بھی آئے، پھر نظام الدین سے مفتی شہزاد صاحب بھی لوگ گئے جوڑ کر، یعنی آپ ایک چلے کی صحیح فکر، صحیح قربانی، صحیح محنت اگر کوئی کر دے تو اللہ تعالیٰ پورے صوبے کو حرکت میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے کے ذریعے سے کہ ہمارے علاقے کی بیداری اور ہمارے علاقے کی کمزوری اللہ دور نہیں کرے۔ دوستو بزرگوں، ہمت کرو کہ ہم 4 مہینے ضرور لگائیں۔ کون کون نیت کر رہا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، یہ علاج ہے، خدا پاک کی قسم، یہ 4 مہینے کی قربانیوں سے امت بچے گی، امت میں دینداری آئے گی، علاقے دیندار بنیں گے، ہماری زندگی بنیں گی۔ ذرا کھڑے ہو، کھڑے ہو، ہمت کر کے کھڑے ہو، جن کے ہاتھ اٹھے کھڑے ہو۔